ایک آدمی اگر کماتا ہے، محنت کرتا ہے، دن بھر بڑھاپا آنے تک گھر کے باہر رہتا ہے، تو کس کے لیے؟ اسے پوچھو کس کے لیے؟ وہ کیا کرے گا؟ بال بچوں کے لیے۔ پھر خرچ کیوں کنجوسی میں کر رہے ہو؟ جب تم کما رہے ہو بال بچوں کے لیے تو پھر خرچ میں کنجوسی؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ بالکل دونوں باتوں میں تضاد ہے، دونوں باتیں مختلف ہیں۔ جب تم کما رہے ہو بال بچوں کے لیے تو تم ان کے اوپر خرچ کرو، کنجوسی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا ومصلیا اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینار انفقته فی سبیل اللہ ودینار انفقته فی رقبۃ ودینار تصدقت به علی مسکین ودینار انفقته علی اہلک اعظمها اجرا الذی انفقته علی اہلک، رواہ مسلم۔ فی کتاب الزکاة باب فضل النفقۃ علی العیال والمملوک۔ حضرات مسلیان کرام، بزرگان دین، نوجوان دوستو، عزیز پیارے بچوں، الحمدللہ اس حدیث کی روشنی میں آج کا عنوان درس ہے اہل و عیال پر خرچ کرنے کی فضیلت کا بیان۔ گزشتہ کئی روز سے ہم اور آپ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے متعلق بہت سی نصیحت کی باتیں سنی ہیں۔ عورت کے بعد بچوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو اہل و عیال میں عورت بھی آ گئی، بچے بھی آ گئے، تو اب ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یا ان کے ساتھ خرچ کا معاملہ برتنا، اس عنوان پر کئی ساری حدیثیں انشاءاللہ آئیں گی۔ ان میں سے پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اللہ کے راستے میں 1 دینار خرچ کرنا اور تمہارا کسی غلام کو آزاد کرنے میں 1 دینار خرچ کرنا اور تمہارا کسی مسکین پر 1 دینار کو خرچ کرنا، اس سے بڑھ کر عظیمت اور فضیلت والا وہ دینار ہے جو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہو۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الزکاة کے اندر نقل فرمایا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ گھر والوں پر جو انسان خرچ کرتا ہے وہ بھی زکوٰۃ ہی ہے۔ زکوٰۃ کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے زکوٰۃ فرض اور ایک ہے زکوٰۃ نفل۔ فرض زکوٰۃ تو باہر والوں کو دینا پڑتا ہے، نفل زکوٰۃ یہ عام صدقات و خیرات ہیں جو انسان اپنے گھر والوں پر بھی کر سکتا ہے۔ اس حدیث کے اندر دیکھیے سب سے پہلی نصیحت کی بات تو یہ ملتی ہے کہ آدمی بہت ساری جگہوں پر اپنا مال خرچ کرتا ہے، لیکن ان خرچ کیے جانے والے جگہوں میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ اس کا گھر ہے، کہ آدمی اپنے گھر والوں پر خرچ کرے۔ لیکن 2 باتوں کا خیال ضروری ہے کہ آدمی اگر کچھ مالدار ہے تو بے تحاشا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، فضول خرچی سے بچ کر آدمی زیادہ بھی خرچ کر سکتا ہے۔ اچھا کھلائے، اچھا پہنائے، اچھا اوڑھے، ان کا انتظام کرے، حسن سلوک کرے، ان کی جائز خواہشات کو پوری کرے، لیکن فضول خرچی سے بچ کر میرے پاس بہت زیادہ ہے، میرے بال بچے جو مانگیں گے میں دوں گا، میں ناجائز چیز بھی مانگ سکتے ہیں۔ جیسا کہ مالداروں کے مسئلے میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ جو جتنا زیادہ مالدار ہے اتنا زیادہ اس کی اولاد ناجائز ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگی بھی ہوتی ہے۔ ماں باپ کو علم ہوتا ہے لیکن بولنے کی سکت نہیں رکھتے، کیوں؟ اس مال کا بعد میں وارث وہی ہوگا۔ اگر ہم کچھ بولیں گے سب لے کر رفو چکر ہو گیا تو کیا کرنا؟ مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے لیکن ایک حد تک، اچھے انداز میں خرچ کرے لیکن ایک حد تک، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آدمی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے معاملے میں کنجوسی سے کام نہ لے۔ بسا اوقات دیکھنے میں یہ بھی بات آتی ہے کہ بعض لوگ اتنا کنجوس عمل کرتے ہیں اس مسئلے میں، پتہ نہیں بچا کے رکھ کے کیا کرنے والے ہیں، کہاں جانے والا ہے۔ بھئی ایک آدمی اگر کماتا ہے، محنت کرتا ہے، دن بھر بڑھاپا آنے تک گھر کے باہر رہتا ہے، تو کس کے لیے؟ اسے پوچھو کس کے لیے؟ وہ کیا کرے گا؟ بال بچوں کے لیے۔ پھر خرچ کیوں کنجوسی میں کر رہے ہو؟ جب تم کما رہے ہو بال بچوں کے لیے تو پھر خرچ میں کنجوسی؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ بالکل دونوں باتوں میں تضاد ہے، دونوں باتیں مختلف ہیں۔ جب تم کما رہے ہو بال بچوں کے لیے تو تم ان کے اوپر خرچ کرو، کنجوسی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے راستے میں دیے جانے والا مال اتنی فضیلت والا نہیں ہے
جتنا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے والا مال فضیلت والا. سبحان اللہ. دوسری نصیحت کی بات یہ ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر والوں پر خرچہ کرنے کو اتنا افضل عمل کیوں بتایا ہے؟ اس لیے کہ گھر والوں پر خرچہ کرنا فرض ہے. بسا اوقات یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے بیوی بچے بیچارے بھوکے مر رہے ہوتے ہیں اور یہ ہیں لگے بانٹنے پھرنے، لو یہ دیکھو وہ کرو یہ کرو. پہلا اپنے گھر والوں پر، کیونکہ فرض ہے، اسی لیے اللہ نے اس کا اتنا بڑا مقام دیا ہے. ہاں اگر تم گھر والوں پر خرچ کرتے ہو، تمہارے گھر والے تم سے خوش ہیں، باہر بھی خرچہ کرو، کوئی اس میں غلط بات نہیں ہے. تیسری نصیحت کی بات اس سے یہ ملتی ہے وہ یہ کہ یہ کس کے لیے ہے. یعنی سب سے افضل خرچہ وہ ہے جو آدمی اپنے گھر والوں پر کرے. یہ کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے ہے جو صاحب نصاب نہ ہو، یعنی مالدار نہ ہو، جس کے پاس اتنا سونا نہ ہو یا اتنی رقم نہ ہو جو زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچے، اس کے لیے ہے. ہاں اگر کوئی زکوٰۃ کے نصاب والا ہے، اب وہ یہ سوچے ارے یہ حدیث میں تو آیا ہے گھر والوں پر خرچہ کرنے میں زیادہ فضیلت ہے، میں زکوٰۃ کیوں دوں، یہی خرچہ کروں، ایسی بات یہ غلط ہے. ہاں مڈل کلاس والے ہوتے ہیں نا، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وہ اس کوالٹی تک وہ پہنچتے نہیں ہیں، نصاب تک نہیں پہنچتے ہیں، تو وہ باہر دینے سے اچھا اپنے گھر والوں پر خرچہ کرے. اگر کوئی نصاب کو پہنچا ہوا ہے، باہر بھی دینا لازمی ہے. کیوں؟ زکوٰۃ کی ادائیگی اسلام کے 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے. پلر آف اسلام میں ایک پلر ہے. اب آدمی یہ سوچے نہیں یہاں بھی فضیلت ہے نا، یہیں میں خرچہ کرو، غلط ہو جائے گا، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے گا. چوتھی اور اہم نصیحت کی بات دیکھیے جو ہم سب کے لیے ہے، اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مڈل کلاس کا آدمی ہے، یہ سوچے کہ میں زکوٰۃ تو نہیں دے سکتا، میرے پاس اتنی طاقت تو نہیں ہے، اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر تم زکوٰۃ کے نصاب کو نہیں پہنچے ہو تو اپنے گھر والوں پر ہی خرچہ کرو، تو باہر دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیشہ میں انہی پر خرچہ کروں گا. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کبھی کبھار، کیونکہ صحابہ کرام جو نصاب والے نہیں تھے، کبھی کبھی ایک شیر کھجور لا کر دیے یا کوئی ایک معمولی سی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر دیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے. کبھی کبھار کیوں؟ اس نیت اور اس توکل کے ساتھ کہ میری ضرورت کے باوجود بھی کبھی کبھار میں جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں، انشاءاللہ اللہ اس کا مجھے ضرور بدلا دے گا اور اس سلسلے میں مجھے برکت ضرور آئے گی. تو اس حدیث میں سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ آدمی اگر خرچہ پانی کرنے والا ہے تو سب سے پہلے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، لیکن باقی جو دیگر راستے ہیں اسے بھی چھوڑنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اللہ کے راستے پر خرچ کرنے والے بھی ہم ہی ہیں، یتیموں پر خرچ کرنے والے بھی ہم ہی ہیں، مسکینوں پر خرچ کرنے والے بھی ہم ہی ہیں، بیواؤں پر خرچ کرنے والے بھی ہم ہی ہیں. اگر ہر ایک یہ سوچے میں زکوٰۃ والا نہیں ہوں، میں اپنے آپ اپنا ہی خرچہ کروں گا، تو پھر یہ راستے مسدود ہو جائیں گے، بند ہو جائیں گے اور لوگوں کی ضرورت پوری نہیں ہوگی. اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی نفقے کے راستے ہیں ان تمام راستوں پر ہمیں ایک حد تک خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خاص کر کے جو عزیمت والا راستہ ہے اہل و عیال پر خرچ کرنا، زیادہ سے زیادہ خوش دلی کے ساتھ اسراف سے بچتے ہوئے اور کنجوسی سے بچتے ہوئے اپنے گھر والوں پر دل کھول کر خرچہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.